50 سال کا بوڑھا بھی جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اگر حقوق ادا کرنے کی ہمت طاقت ہے تو کر سکتا ہے۔ میرے دوست کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پہ وہ شادی نہیں کر سکے۔ اب اس عمر میں وہ شادی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ 40 سال میں تو آدمی جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ فلما بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوت کو پہنچے، طاقت کو پہنچے، 40 سال کے ہوئے تو ہم نے ان کو وحی عطا فرمائی۔ 40 سال کے بعد شادی ضرور کریں۔ بلکہ یہاں پر آپ حیران ہوں گے، یہ جتنا عرب لوگ ہیں نا، اللہ ان کو خوش رکھے، جو خالص عرب ہیں، ہماری طرح نقلی عرب نہیں، جو صحیح معنی میں خالص عرب لوگ ہیں اور انہی قبائل سے چلے آ رہے ہیں حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک، تو ان کو تو مجھے ایک دن ملا ہے میرے دوست، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، بڑے عالم، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھی وجہ تو کوئی نہیں ہے، باقی انسان ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے دوسری؟ میں نے کہا حضرت دوسری شادی؟ انہوں نے کہا نہیں، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، جوان ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ شادی کرے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ جب زیادہ کمزور ہوتے ہیں فوراً ایک شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمزوری ہوتی ہے اور شادی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور شادی کریں، دیکھیں آپ جوان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی دعا کریں۔ انہوں نے کہا دعا سے تو کام نہیں ہوتے، دعا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے شادی کرنی ہے اگر ہمارے قبائل سے تو کل چلو میں کر دیتا ہوں، اور اگر آپ نے پاکستان ہندوستان کو ڈھونڈنا ہے تم یا تو وہ جانے۔ بڑے عجیب آدمی تھے، اللہ ان کی قبر کرے، بہت بڑے آدمی، اور متواتر وہ کئی سال تک جب بھی مکے میں آتے تھے نا والد صاحب کے درس میں، اور والد صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھ کے درس سنتے تھے۔ بھئی یہ جو ہے نا ایک شعر ہے کسی بزرگ کا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، یہ ان کا اپنا ایک شعر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ مقصد ہی کہ آدمی کتنا بڑا عالم بن جائے۔ آپ دیکھیں نا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے۔ تو مقصد یہ ہے وہ سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر سیکھو، تو فائدہ تو ذکر سے ہوتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بھائی بندے کو کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن پکڑنے والا ہاتھ ہوگا تو تلوار کاٹے گی، تلوار بغیر پکڑنے کے تو نہیں کاٹتی، اسی لیے تمہیں بھی بغیر کسی کی صحبت کے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلی الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم فرج ہم المحرومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین تمام عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں،
عرب میں ہے، عجم میں ہے، افغان میں ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على